بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک سیاہ فام شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیاہ فام بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا، میں بھی کالا ہوں اور میری بیوی بھی کالی ہے، مگر بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس عورت نے امانت میں خیانت کی ہے۔ عورت رونے لگی اور کہا کہ میں نے بالکل خیانت نہیں کی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بہت بدگمان ہو رہا تھا اور اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئے تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی بات سنی اور پھر سیاہ فام شخص سے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو کہ تم سے جو بات بھی پوچھوں گا تم سچ ہی بتاؤ گے۔ سیاہ فام شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو اس کا انکار نہ کر، جب تم نے اس حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تب تمہارا نطفہ عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا ہی پیدا ہوا، لہٰذا یہ بچہ تمہارا ہے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ اسد ابن ابراہیم اور بیلی مالکی جو علماء اہل سنت سے ہیں، وہ عمار ابن یاسر اور زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ امیر المؤمنین نے عمار سے فرمایا کہ جاؤ، باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں، میں باہر گیا اور دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رسے بے کساں، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں۔ مجھے اس ذلت سے نجات دے دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کے حمایت و موافقت اور کچھ اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا و ستائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا کہ بیان کرو کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین، اس قضیہ کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی معزز و متمول مجھ سے اس کی درخواست گاری کرتے تھے، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المؤمنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت، پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور کہا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر کے حاملہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی ہوں۔ پھر امیر المؤمنین نے کوفہ کی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے آگاہ کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ بعد تحقیق خدمت امیر المؤمنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، مولا، یہ لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ باکرہ ہے، کیونکہ کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المؤمنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص برف کا ایک ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکثرت ملتی ہے، مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتی۔ امیر المؤمنین نے بطریق اعجاز ہاتھ بڑھایا اور واپس کیا تو قطعی برف ہاتھ میں تھا۔ آپ نے داعیہ کو فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف پر برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو، اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، اسے برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ داعیہ نے لے جا کر امیر المؤمنین کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المؤمنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ یعنی جونک تالاب میں نہاتے وقت اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا تھا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی۔ لڑکی کے باپ نے مولا علی علیہ السلام کی اس بات کی تائید کی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے روانہ ہوا۔